یہ مکمل ایک وظیفہ ہے یا اس کے اندر جو مجموعہ آیات کا ہے یا دیگر دعاؤں کا ہے وہ الگ الگ وظائف ہیں؟ دیکھیں یہ مکمل ایک وظیفہ ہے اور مختلف آیات اور مختلف احادیث کو اس میں جمع کیا گیا ہے، اور جمع کرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یہ، سبحان اللہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تحفہ یہ سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. صحیح. ہاں البتہ اس کی جو آیات ہیں، جس کے جو احادیث ہیں، ان کو الگ الگ بھی وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے کمال حاصل کرنے کے لیے. صحیح. تو یعنی اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے تو اس کو کمالات بھی حاصل ہوں گے اور وہ ولایت تک بھی پہنچے گا. دیکھیں بالکل بالکل یہ تو بہت با کمال وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے جی. کہ اسے سیف الاولیاء کہا جاتا ہے، سبحان اللہ. کہ یہ اولیاء کی تلوار ہے. اسے تسخیر ماہ و مہر کہا جاتا ہے، اللہ اللہ کہ اس میں چاند و سورج کی تسخیر ہے. اللہ. اسے تسخیر سبع سیارگان کہا جاتا ہے، صحیح. تو اس میں ساتوں ستاروں کے موکلین کی تسخیر ہے. صحیح. تو یہ بڑا عظیم الشان وظیفہ ہے، اور ولایت اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ. بزرگوں نے لکھا کہ جو حزب البحر باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ 1000 دفعہ اس کو پڑھ لیتا ہے روزانہ، دو کر کے، یا جتنی تعداد میں اس کو اجازت ملی اتنی تعداد میں، تو 1000 دفعہ ہو جائے تو اس کا نام اولیاء کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے. اللہ. یعنی کہ وہ عام بندہ 1000 دفعہ پڑھ لے تو اولیاء میں آ جائے گا. بالکل بالکل. اللہ اللہ. تو چونکہ نصیب والوں کو میسر ہوتا ہے، کیا بات. ہر ایک اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، تو جس کے نصیب میں ولایت ہوتی ہے وہی اس کو پڑھ پاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، ورنہ لوگ شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ کوئی اگر اس کو 12000 دفعہ پڑھ لے تو اس کا حکم نافذ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی حزب البحر کو اگر 40000 دفعہ پڑھ لے تو اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے. اور کوئی حزب البحر کو اگر 1.25 لاکھ کر لے تو جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ.